اسلامی جہاد کے لفظی معنی کوشش کے ہیں۔ اس معنی میں مبالغے کا مفہوم شامل ہے۔ مثلا عربی میں کہتے ہیں جہدت رایا، یعنی میں نے اس معاملے میں بہت زیادہ غور و فکر کیا۔ قرآن میں ہے کہ وَاقْسِمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ ایمانہم، سورہ مائدہ آیت نمبر 53، یعنی قسم کھانے میں شدت برتنا، مبالغہ کرنا۔ اسلام شروع سے آخر تک جہاد ہے۔ آدمی جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ ایک مجاہدانہ زندگی میں داخل ہوتا ہے جو برابر جاری رہتا ہے یہاں تک کہ اسی راہ میں آدمی کی موت آ جائے۔ اس جہاد کا پہلا محاذ آدمی کی خود اپنی ذات ہے۔ جب آدمی اپنے آپ کو مومن و مسلم کہتا ہے تو وہ گویا یہ عہد کرتا ہے کہ وہ نفسیاتی محرکات کو دبائے گا اور شیطانی ترغیبوں سے لڑ کر خدا کی بتائی ہوئی صراط مستقیم پر قائم رہے گا۔ اس کو حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرے۔ المجاہد من جہد نفسہ فی طاعت اللہ۔ جہاد کا دوسرا محاذ دعوت ہے، یعنی اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے اپنی ساری ممکن کوشش صرف کرنا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ قرآن میں اس کو جہاد کبیر کہا گیا ہے۔ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جَهَادًا كَبِيرًا۔ اللہ کے دین کا خطاب تمام انسانوں اور تمام قوموں سے ہے۔ اس کو اس کے تمام آداب اور تقاضوں کے ساتھ سارے اہل عالم تک پہنچانا ہے۔ اس لحاظ سے بلا شبہ دعوت کا عمل عظیم ترین جہاد ہے۔ اس سے بڑا جہاد اور کوئی نہیں۔ جہاد کا تیسرا محاذ دفاع ہے، یعنی اسلام کے دشمن اگر یک طرفہ طور پر اہل اسلام کے اوپر جارحانہ حملہ کریں اور ان کو حملے سے باز رکھنے کی تمام ممکن تدبیریں غیر مؤثر ثابت ہوئی ہوں تو ایسی صورت میں بشرط استطاعت ان سے مقابلہ کر کے انہیں پسپا کرنا اور ان کے حملے کو ناکام بنا دینا۔ جہاد کی یہی تیسری قسم ہے جس کو شریعت میں قتال فی سبیل اللہ کہا گیا ہے۔ جہاد نفس اور جہاد دعوت ایک مستقل عمل ہے۔ وہ مومن کی زندگی میں ہر روز اور ہر لمحے کسی نہ کسی صورت میں جاری رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جہاد ادا ایک اتفاقی اور استثنائی عمل ہے۔ اس کا مقصد دفاع ہے، اور دفاع اس وقت کیا جاتا ہے جب کسی کی طرف سے جارحیت کا آغاز کر دیا جائے۔ جہاد عمومی معنی میں ہر وقت جاری رہنے والا عمل ہے، اور قتال کے معنی وقتی طور پر پیش آنے والا عمل۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا ایک مطالعہ پیش کیا جاتا ہے۔ جہاد قتال کے ہم معنی نہیں ہے، بلکہ وہ کامل جد و جہد کے ہم معنی ہے۔ اس اعتبار سے جہاد کا تعلق زندگی کے ہر معاملے سے ہے۔ مشہور تابعی الحسن البصری نے کہا ہے کہ آدمی جہاد کرتا ہے اور وہ ساری عمر میں ایک دن بھی کسی کو تلوار نہیں مارتا۔ ان الرجل لی جہاد وما ضرب یوم من الدہر بالسیف۔ تفسیر ابن کثیر 404/3۔ جہاد کے لفظی معنی کوشش کے ہیں، البتہ اس کے مفہوم میں مبالغہ ہے، یعنی اس کا مطلب ہے بہت زیادہ کوشش کرنا۔ جہاد الرجل فی قضا ای جد بالغ بحوالہ لسان العرب۔ اس اعتبار سے جہاد وہی چیز ہے جس کو
اردو میں جدوجہد اور انگریزی میں اسٹرگل کہا جاتا ہے۔ موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے، اس لیے یہاں جب ایک شخص ایمان قبول کرتا ہے تو یہ اس کے لیے کوئی سادہ بات نہیں ہوتی۔ یہ دراصل غیر مومنانہ حالات میں مومنانہ زندگی گزارنے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس طرح اس کی پوری زندگی جدوجہد کی زندگی بن جاتی ہے۔ سوچ اور عمل ہر اعتبار سے اس کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ اپنے آپ کو غیر خدائی طریقے سے ہٹائے اور جو خدائی طریقہ ہے اس کو پوری طرح اپنی زندگی میں اختیار کرے۔ قرآن کی سورہ عنکبوت میں عمل اسلام کو عمل جہاد کہا گیا ہے۔ حالانکہ عنکبوت ایک مکی سورہ ہے اور مکی دور میں ابھی قتال کا حکم آیا ہی نہیں تھا۔ ارشاد ہوا ہے، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محض یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو جانچا نہ جائے گا، اور ہم نے ان لوگوں کو جانچا ہے جو ان سے پہلے تھے۔ بس اللہ ان لوگوں کو جان کر رہے گا جو سچے ہیں، اور وہ جھوٹوں کو بھی ضرور معلوم کرے گا۔ کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بچ جائیں گے؟ بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو اللہ کا وعدہ ضرور آنے والا ہے، اور وہ سننے والا، جاننے والا۔ اور جو شخص جہاد کرے تو وہ اپنے ہی لیے جہاد کرتا ہے، بے شک اللہ دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 1-6۔ یہاں جہاد سے مراد یقینی طور پر قتال نہیں ہے۔ یہاں جہاد سے مراد وہ غیر معمولی محنت ہے جو آدمی کو ایمان اور عمل صالح والی زندگی اختیار کرنے کے لیے اس دنیا میں کرنا پڑتا ہے۔ یہ شخصی جہاد ہر آدمی کو لازمی کرنا ہے۔ اس کے بغیر وہ ایمان اور عمل صالح کی روش پر قائم نہیں رہ سکتا۔ ایک شخص جب مومن بنتا ہے تو اس کو فوراً محسوس ہوتا ہے کہ اس نے عام روش سے الگ ایک زندگی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لوگ خدا کو رسمی طور پر مان رہے ہوتے ہیں، وہ خدا کو زندہ عقیدے کے طور پر ماننا چاہتا ہے۔ لوگ پیغمبر کو اپنا فخر بنائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پیغمبر کو اپنا عملی نمونہ بنانا چاہتا ہے۔ لوگ آخرت سے بے خوفی میں بڑے ہوتے ہیں، وہ آخرت سے خوف والی زندگی کو اختیار کرنا چاہتا ہے۔ لوگ ماحول کی بھلائی اور برائی سے بے تعلق ہو کر اپنا ذاتی آشیانہ بنا کر مطمئن رہتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اچھے کو اچھا کہے اور برے کو برا بتائے۔ لوگ اپنے بڑوں کو معیار بنائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ بڑے اور چھوٹے دونوں کو یکساں طور پر خدا کے معیار حق پر جانچے۔ لوگ زمانے سے مساہلت کر کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ زمانے سے بے پرواہ ہو کر صداقت کو مرکز توجہ بنائے۔ لوگ ظواہر پر اپنی زندگی کھڑی کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ حقائق کے اوپر اپنی زندگی کی تعمیر کرے۔ یہ فرق ایک سچے مومن کے لیے اس کی پوری زندگی کو مشقت اور قربانی کی زندگی بنا دیتا ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہو جاتی ہے جو آندھی اور طوفان کے الٹے رخ پر چلنا چاہتا ہے۔ ایسے آدمی کے لیے سفر سخت محنت کے ہم معنی بن جاتا ہے۔ اسی طرح سچے مومن کے لیے موجودہ دنیا میں زندگی گزارنا محنت و مشقت کا ایک عمل ہے۔ اسی پرمشقت عمل کا نام جہاد ہے۔ جہاد نفس اور شیطان سے لڑنے کا ہتھیار ہے۔ جہاد بااصول زندگی گزارنے کی قیمت ہے۔ جہاد دارالامتحان میں اپنے امتحان کے پرچے کو صحیح طور پر کرنے کی کوشش ہے۔ جہاد کسی خارجی نظام کو نافذ کرنے کا عمل نہیں۔ جہاد خود
اپنے آپ کو خدا کی مرضی پر کھڑے کرنے کی محنت ہے۔ جہاد کی لازمی شرط فی سبیل اللہ ہے۔ جو جہاد فی سبیل غیر اللہ ہو وہ ہرگز جہاد نہیں، اور نہ اس پر خدا کی وہ برکتیں نازل ہونے والی ہیں جو صرف جہاد فی سبیل اللہ کے لیے مقدر کی گئی ہیں۔ جائے